اللہ کے 100 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے یہ سپریم کورٹ کے اوپر پارلیمنٹ کی طرف سے حکومت حملہ کروا رہی ہے. یہ قانون سازی اللہ کے 100 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے میں کہہ رہا ہوں آئین کی روح کے عین مطابق ہے. یہ انکانسٹیٹیوشنل نہیں ہے. ہم اس بل کو ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ آئین کی روح کے عین مطابق ہے. آپ قانون سازی بے شک کیجئے لیکن قانون سازی پاکستان کے مفاد میں ہونی چاہیے. میرے دوست علی محمد صاحب نے کہا کہ ہمارا راستہ روکنے کے لیے ہے اور انہوں نے حوالہ دیا اللہ تعالیٰ. تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی کو تحریک انصاف میں جانے سے روکنے کے لیے اور خواتین ممبران اسمبلی کو یہاں پہ آنے کے لیے سے روکنے کے لیے اور اقلیتی ممبران کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے قانون سازی کریں. میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ان کے 81 لوگوں نے تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے یہ حلف نامہ داخل کرایا. ان کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں ہے، سنی اتحاد کونسل سے ہے. تو بھائی کسی ایک بات پہ کھڑے ہوں. آپ نے حلف نامے دیے، حلف نامے کے مطابق آپ نے کہا کہ آپ بلا جبر و اکراہ سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر رہے ہیں. آپ کو ان کا رکن تصور کیا جائے. انشاءاللہ ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے اور سپریم کورٹ سے آپ کی قانون سازی رد ہوگی کیونکہ اس کے پیچھے پارلیمنٹ نہیں کھڑی، اس کے پیچھے ایک سیاسی جماعت کی فسطائیت کھڑی ہے. سپریم کورٹ نے آپ سے پوچھا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ ریزرو سیٹ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مانگ رہے ہیں یا سنی اتحاد کے لیے؟ لبیک کہا فیصل صدیقی صاحب نے. انہوں نے کہا جی صرف سنی اتحاد کے لیے. تو خدا را حقائق کو صحیح بیان کرے، فیکٹ سیدھے رکھے. اس پہ چونکہ میں پارلیمنٹری افیئرز کمیٹی کا ممبر ہوں اور سابقہ اس وزارت کا جس کو محترم لا منسٹر صاحب چلا رہے ہیں اس کا ایک ادنا سا وزیر بھی رہا ہوں، وہاں ان کے ساتھ کوئی 1.5-2 گھنٹے بحث مباحثہ میں نے کیا. اپنے نکات جو وہاں رکھے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس ہاؤس کے سامنے بھی. اور اس کے بعد آپ فیصلہ کیجئے کہ کیا پاکستان کی پارلیمان کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ایک سیاسی جماعت پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے کے لیے یوز کرے گی. پہلے میں اپنے قانونی نکات سامنے رکھتا ہوں پھر اس پہ پولیٹیکل 1 منٹ کے اندر بات کروں گا. پہلی بات جناب اسپیکر صاحب یہ ہے کہ آپ قانون سازی پروسپیکٹو کرتے ہیں. آج اگر ہم کوئی عمل کریں اور قانون میں وہ جرم نہیں ہے اس کو آپ آنے والے کل میں قانون سازی کر کے ہمیں گزرے کل کے کسی عمل کے لیے جیل میں نہیں ڈال سکتے. آج اگر مجھے کوئی رائٹ مل رہا ہے، مجھے کوئی جائیداد میں حصہ مل رہا ہے قانون کے مطابق، آج میرا رائٹ ہے، تو کل قانون سازی کر کے آپ مجھے اس سے محروم نہیں کر سکتے. اس لیے آج جب میری جماعت کو ایک رائٹ مل رہا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کہ پاکستان تحریک انصاف کو خواتین کی ریزرو سیٹیں ملیں اور مائنارٹیز کی سیٹیں ملیں اور 41 ممبران اسمبلی کو جناب اسپیکر حق اختیار دیا گیا، حق انتخاب دیا گیا کہ آپ جس بھی جماعت کے پاس جانا چاہتے ہیں، شامل ہونا چاہتے ہیں، آپ شامل ہوئیے. یہ رائٹ ہمیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد مل گیا. آپ کیسے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آپ قانون سازی کر کے ہمیں سپریم کورٹ کے اس حق سے جو ہمیں فیصلے کے بعد ملا میجورٹی ڈیسیجن کے بعد آپ ہمیں محروم کر سکتے ہیں؟ دوسرا اس میں جناب اسپیکر صاحب نقطہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ بات رکھی گئی کہ 39 ممبران اسمبلی کو ہمارے اس ایوان کے پاکستان تحریک انصاف کے ممبر گردانا گیا. سپریم کورٹ میں جب یہ فیصلہ آ رہا تھا محترم اسپیکر صاحب تو اس میں محترم جج صاحبان نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی اور سیاسی جماعت ہے. تو جب ہم سیاسی جماعت تھے تو میں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پارلیمنٹری افیئرز کی کمیٹی میں پوچھا کہ کیا جب الیکشن والے دن ہمیں حق حاصل تھا، سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت تھی اور چیف جسٹس صاحب نے یہ بات کی کہ الیکشن کمیشن کو ہمارا موقف سننے میں اور الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کا فیصلہ سمجھنے میں غلطی ہوئی. تحریک انصاف ایک جماعت تھی. تو اسپیکر صاحب الیکشن والے دن جب ہمارے لوگ تحریک انصاف کو ووٹ ڈالنے گئے وہاں بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان نہیں تھا. تو میں نے الیکشن سے پوچھا الیکشن کمیشن سے کہ کیا یہ ڈس آنیسٹی نہیں ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ بیرسٹر گور صاحب یا عمر ایوب صاحب یہ پاکستان تحریک انصاف کے آئین کے مطابق الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے اہل نہیں ہے کہ ان 41 ممبران کو پارٹی میں ایکسپٹ کریں، تو ان 39 کو آپ نے کیسے ایکسپٹ کیا؟ کیا ان 39 کے لیے تحریک انصاف حلال ہے اور ان 41 کے لیے حرام ہے؟ پھر
इलेक्शन कमीशन से पूछा कि क्या आप इस फैसले के जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स हैं क्या आप उसको एक्सेप्ट करते हैं? मजे की बात सुनिए, इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत के रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के हक में बात नहीं की। इसलिए जनाब स्पीकर साहब, हम एहतजाज कर रहे हैं, हमारे मेंबरान एहतजाज कर रहे हैं, हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट की तरफ से हुकूमत हमला करवा रही है। आप कानून साजी बेशक कीजिए, लेकिन कानून साजी पाकिस्तान के मफाद में होनी चाहिए। अल्लाह के 100 नामों के नीचे खड़े होकर आप तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली को तहरीक इंसाफ में जाने से रोकने के लिए और खवातीन मेंबरान असम्बली को यहाँ पे आने के लिए, उससे रोकने के लिए और अक़लियती मेंबरान के हक पे डाका डालने के लिए कानून साजी करें। इंशाल्लाह हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से आपकी कानून साजी रद्द होगी, क्योंकि इसके पीछे पार्लियामेंट नहीं खड़ी, इसके पीछे एक सियासी जमात की फस्तायत खड़ी है। हम इसको रिजेक्ट करते हैं। The question is that the amendment has moved. Law Minister साहब, would you like to? जी सर, मैं बिल्कुल इस पे दो बातों की वजाहत करूंगा। पहली बात तो ये है कि कानून साजी मैं बारहा कह चुका हूँ, इस मुअक्कर और मुअज़्ज़ज़ ऐवान का प्रेरोगेटिव है, इख्तियार है, और ये कानून साजी अल्लाह के 100 नामों के नीचे खड़े होकर मैं कह रहा हूँ आइन की रूह के ऐन मुताबिक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये आइन की रूह के ऐन मुताबिक है। मेरे दोस्त अली मोहम्मद साहब ने कहा कि हमारा रास्ता रोकने के लिए है, और उन्होंने हवाला दिया अल्लाह ताला के नामों का। मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि इनके 81 लोगों ने अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के ये हलफनामा दाखिल कराया। इनका ताल्लुक तरीके इंसाफ से नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। तो भाई किसी एक बात पे खड़े हों। आपने हलफनामे दिए, हलफनामे के मुताबिक आपने कहा कि आप बिला जबरो इकरा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर रहे हैं, आपको उनका रुकन तस्वर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आपसे पूछा, आपके वकील फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा, ये माइनॉरिटी डिसीजन में जो रीजंस आई हैं मेरे हाथ में है, उनसे पूछा गया कि आप ये रिजर्व सीट्स पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए मांग रहे हैं या सुन्नी इत्तेहाद के लिए? लब्बैक कहा फैसल सिद्दीकी साहब ने, उन्होंने कहा जी सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद के लिए। आपके वकील कमल शोजब के वकील राजा सलमान अकरम साहब से पूछा गया कि क्या आप ये सीट्स क्लेम करते हैं? उन्होंने कहा जी ये सुन्नी इत्तेहाद को दी जाएं। अब आइन के आर्टिकल 51 के प्रोवाइज़ो और आइन के आर्टिकल 106(3) के तहत ऐसी जमात जिसने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, ये सीटें नहीं थी जा सकती। तो खुदारा हकायक को सही बयान करे, फैक्ट सीधे रखे। रही बात लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की, तो रिट्रोस्पेक्टिव भी होती है, इसलिए होती है कि हम कोई जुर्म में तरमीम करने नहीं जा रहे, हम कानून में क्लैरिटी ला रहे हैं। आइन के आर्टिकल 51 और 106, इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 104, इलेक्शन रूल्स 217 के रूल 92(6) की जो असल मंशा है वो इन अमेंडमेंट्स का हिस्सा है। एट दैट्स ऑल माय Now the question is that amendment as moved by Ali Muhammad Khan Sahab. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think noes have it. Consequently, amendment is rejected.